الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین حامیم۔ اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا اور ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، سورہ الدخان شروع کی گئی ہے۔ اس کی پہلی 3 آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں اور قرآن مجید میں بعض صورتوں سے آغاز انہی حروف سے ہوتا ہے۔ مختلف حروف ہیں، ان کے معنی مطالب اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ڈسکلوز کر دیں۔ بہرحال بڑے اہم حروف ہیں اور ان حروف کا بھی ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کا ثواب ہے اور ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر فرمایا الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں اور 3 حروف ادا کیے جائیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان الحمید کی قسم کھائی ہے۔ اس روشن کتاب کی قسم۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کی قسم کھا لیتے ہیں، جیسے والعصر، عصر کے وقت کی قسم۔ اللہ کے لیے ہر قسم کھانا اس کی اپنی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کھاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ بعض اوقات لوگ قرآن مجید کی قسم کھا لیتے ہیں، بعض اوقات لوگ ماں کی قسم کھا لیتے ہیں، مجھے میری بیٹی کی قسم ہے۔ تو یہ قسمیں جو ہیں یہ ہمیں اندھے کنویں میں پھینک دیتی ہیں، حالانکہ چند الفاظ ہیں۔ اللہ کی قسم کے علاوہ جو بندہ قسم کھائے گا وہ شرک کرتا ہے۔ اس لیے قسم کھانی ہو تو اللہ کی کھائی جائے، لیکن قسم کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ایسے ہی منہ اٹھا کے قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ جہاں پر آپ بہت زیادہ ضرورت محسوس کریں اور آپ کی بات بہت زیادہ اہم ہو اور آپ اس کو بہت بڑی دلیل کے ساتھ لانا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم کھائیں۔ یہ جو قسم ہے نا یہ ہم پہ آ جاتی ہے۔ پھر اگر یہ قسم جھوٹی ہوگی تو یہ ہم اس میں پھنس جائیں گے، پھر اس کا جواب نہیں ہمارے پاس۔ تو دنیاوی معاملات میں تو قسم کھانی ہی نہیں چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں
چھوٹی چھوٹی بات پہ یا بڑی بات پہ یہ قسموں کا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مبین کتاب، روشن کھلی دلیلیں رکھنے والی، ہر چیز کو واضح کر دینے والی کتاب ہے یہ۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ انسان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ بالکل جو انسان کا مائنڈ ہے اسی طرح کی یہ کتاب ہے۔ انسان مثالوں کو پسند کرتا ہے کہ مجھے مثالیں دی جائیں، اللہ نے مثالیں دی۔ انسان تاریخ کے واقعات کو سننا چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے پیچھے کیا ہوا۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ کیا ہوا، لیکن انسان کی خواہش ہے پتہ چلے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا سلسلہ چلا، کیسے یہ سارا نظام چلتا رہا، کتنے ادوار آئے ہیں، کیا ہوتا رہا، لوگوں کا انداز فکر کیا رہا۔ تو ساری تاریخ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی۔ انسان چاہتا ہے مجھے ہر چیز دلیل کے ساتھ دی جائے، مجھے اچھی طرح سمجھایا جائے، مجھے بار بار سمجھایا جائے۔ اس ضرورت کا بھی خیال رکھا گیا۔ ہر چیز کی دلیل ہے، اور اسی طرح بار بار ریپیٹڈلی اللہ نے سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ اس کو بالکل سادہ زبان میں بنا کر پیش کیا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، دیگر سوشل میڈیا پہ، ایسے علاقے جو بالکل ہی بیکورڈ علاقے ہیں، جس میں کوئی اچھی لینگویج بھی نہیں ہے، جیسے افریقہ کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جس میں ابھی تک انسان جو ہے صحیح طریقے سے دنیا کی ترقی سے متعارف بھی نہیں ہوا، لیکن وہاں سے بھی بڑے بڑے لوگ اٹھے ہیں جو بہترین طریقے سے تلاوت کرتے ہیں، آسانی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ریکارڈ میں چیزیں ہیں۔ اجمی لوگوں نے، بچوں نے 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، یہ کوئی عام بات ہے؟ تو انسان کے مطابق، طبیعت کے مطابق، سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے اور اس کی قسم کھائی ہے، اور انسان کو راغب کیا ہے کہ میری طرف آ جاؤ۔ جو بندہ قرآن مجید کو سمجھ کر اس کو پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، 100 رکعت نماز کے برابر اس کو ثواب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے اتنی تبدیلی لانے والی کتاب ہے کہ جو بندہ صدق سے اس کو پڑھے گا، صدق سے سمجھ کر، اس کا لازمی طور پر اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دیتے۔ اور یہ جو صحابہ کرام کی ولولہ انگیزی ہے نا، جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، روپیہ پیسہ چھوڑ دیا، مائیگریشن کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے نکل گئے، بھاگے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے۔ اتنی برق رفتاری سے صحابہ کرام گئے ہیں دوسرے ملکوں میں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ان کی ضروریات تھی، ان کے محلہ پھیلو تھے، ان کے شہر میں کاروبار تھے، ان کے بھی جائیدادیں تھیں، سارا سیٹ اپ تھا، لیکن قرآن مجید کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا اس کو سمجھا کہ اس کو پھیلانا ضروری ہے،
من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کر کس شخص کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ تو یہ جب قرآن میں چیزیں آئیں تو لوگ چلے گئے، ہر چیز چھوڑ دی۔ جب یہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، تو بہت ساری مصروفیاں چھوڑ کر صرف قرآن مجید کو سمجھنے پہ لگا دی اور اس پہ مہارت حاصل کی۔